تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ فلسطین کی ایک رات، ایک 12 سالہ بچہ نیند میں ایک عجیب خواب دیکھتا ہے۔ آسمان پر 11 ستارے، سورج، چاند اور یہ سب اس ایک بچے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ بچہ اپنے باپ کے پاس دوڑ آیا۔ باپ کوئی عام باپ نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے خواب سنا، آنکھیں بھر آئیں اور کہا، بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا۔ یہ خواب ایک بچے نے دیکھا تھا، مگر اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوگی۔ یہ ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے اور ان کے دلوں میں ایک آگ جل رہی تھی، حسد کی آگ۔ وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے سوچ رہے تھے، یوسف کو ہٹانا ہوگا۔ ابا کی ساری محبت یوسف کے لیے ہے۔ انہوں نے باپ سے کہا، ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مانا، مگر بھیج دیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی بھائیوں نے اس بچے کو پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ کیمے کی تاریکی میں وہ بچہ اکیلا تھا، بھوکا پیاسا، مگر اس کے دل میں اللہ کا یقین تھا۔ بھائی گھر لوٹے، ہاتھ میں یوسف کی خون آلود قمیص لے کر۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے کہا، صبر جمیل۔ دشمن سوچ رہے تھے کہ انہوں نے یوسف کو ختم کر دیا، مگر اللہ کا منصوبہ ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ بچہ اندھیرے کنویں میں تھا، اکیلا، ڈرا ہوا، مگر اللہ نے اسے وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ اسی وقت مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی کے لیے، اور اوپر آیا ایک خوبصورت بچہ۔ وہ حیران رہ گیا اور چلایا، واہ یہ تو بہت قیمتی ملا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند سکوں میں بیچ دیا، چند سکوں میں ایک نبی کو۔ مصر کے غلاموں کے بازار میں وہ بچہ کھڑا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے، مگر چہرے پر ایک عجیب نور تھا۔ مصر کے سب سے بڑے افسر عزیز مصر نے اسے دیکھا۔ کچھ دل نے کہا، یہ بچہ عام نہیں ہے۔ انہوں نے اسے خرید لیا۔ دشمنوں نے یوسف کو بیچا، مگر اللہ انہیں مصر پہنچا رہا تھا، جہاں ان کی سلطنت کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے۔ وہ اتنے وفادار اور ذہین تھے کہ جلدی پورے گھر کی ذمہ داری ان کے ہاتھ آ گئی۔ وقت گزرا، وہ بچہ اب جوان ہو گیا۔ اللہ نے انہیں حسن بھی دیا تھا، ایسا حسن جو دیکھنے والوں کو حیران کر دے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کا فتنہ جاگ اٹھا، اور وہ دن آیا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے تمام دروازے بند کر لیے، ایک کے بعد ایک، 7 دروازے، اور کہا، آ جاؤ یوسف۔ مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ میرے آقا کا گھر ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے قمیص پکڑی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت دروازے پر عزیز مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے قصوری ان کی قمیص کے پیچھے سے پھٹے ہونے کی وجہ سے ثابت ہوئی۔ قرآن کریم کے مطابق جب عزیز مصر کی اہلیہ نے آپ پر الزام لگایا تو اس کے خاندان کے ایک عقلمند شخص نے یہ منطقی فیصلہ پیش کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت یوسف آگے بڑھے تھے اور وہ عورت اپنا دفاع کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں وہ سچی اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ قصوروار ٹھہرتے۔ لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ حضرت یوسف وہاں سے بھاگ رہے تھے اور وہ عورت انہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے، مگر یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیں پورے شہر کی عورتوں کا وہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا۔